وہ جاپانی جو بچہ جو زبان بول رہا تھا، مجھے جاپانی نہیں آتی، آپ نے مجھے میرے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی. میں کوئی دنیا کی زبانوں کو نہیں جانتا، بہت تھوڑا بہت جانتا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے جاپانی زبان میں بات کی تو اس کا جواب میں دوں گا. اور ایک آپ کو، آپ بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں آپ. اس میں وہاں پہ جاپان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک چیز وہاں پر نظر آئے گی. وہ ہر بات پہ وہ اس طرح جھکتے ہیں، اس طرح جھکتے ہیں، اس طرح جھکتے ہیں. وہ ان کی روایات ہیں بہت بڑی. ان کے جاپان کی جو قوم ہے، جاپانی اور جرمن، ایسی قومیں دنیا میں میں نے اور نہیں دیکھی. بات کے پکے، محنت، امانت اور دیانت ان کا اوڑھنا بچھانا ہے. تو جب وہ اس طرح اپنے جھکتے ہیں تو وہ تعظیماً، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو بات کریں وہ مان رہے ہیں، بالکل یہ در ذہن میں رہے. اور دوسری بات، ان کی ڈسپلن کو دیکھیں آپ. میں ایک دفعہ جاپان گیا، یہ 80 کی دہائی کی بات تھی. تو مجھے ایک فیکٹری میں لے کے گئے تو میں نے دیکھیں یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں. میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی اس طرح، اور پھر بند ہو جائے، پھر میں چند قدم آگے چلوں پھر آواز آئے اس طرح. میں بڑا حیران سا ہوا. مشینیں چل رہی تھیں، کام ہو رہا تھا. جب تیسری مرتبہ مجھے آواز پڑی تو میں نے اپنے میزبان کو کہا، میں نے کہا کہ مسٹر ڈائریکٹر واٹ از دس؟ تو اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، یہ یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب پروٹیسٹ ہے، یہ مشینیں بھی چل رہی ہیں. اور کہتے یہی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم وقت نہیں ضائع کرتے. یہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو، مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے. اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح قومیں آگے ترقی کرتی ہیں. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے، کیونکہ 75 سال میں جو عادتیں پڑ گئی ہیں ان بتوں کو توڑنا آسان نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ اگر ہم مل کر یکجہتی کے ساتھ اور ایک ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو یقین کریں کہ تعلیم پورے پاکستان کے طول و عرض میں عام ہوگی. اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے. آج اگر انڈونیشیا کا اور پاکستان کا جو فورن ریمیٹنس ہیں ان میں فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پاکستان کی جو لیبر، پاکستان کے جو عمال جاتے ہیں خلیج میں اور دوسرے ممالک میں، دے آر سیمی اسکلڈ، یا بالکل وہ اسکلڈ نہیں ہوتے. اس لیے ہماری جو باہر سے جو یہ ہمارے عظیم پاکستانی جو اپنی محنت سے پیسے بھجواتے ہیں وہ تقریباً $30 بلین کے لگ بھگ ہے. انڈونیشیا کی جو ریمیٹنس ہیں اس سے ڈبل ہیں، اس لیے کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ اسکلڈ لیبر باہر بھجواتے ہیں، ٹیکنیشین بھجواتے ہیں، جس سے کہ ان کی آمدن دگنی ہو جاتی ہے. اگر یہی ہماری بھی آمدن دگنی ہو جائے تو ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری امپورٹس $70 ارب کی تقریباً ہیں. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 26-27 بلین ڈالرز کی ہیں. $30 بلین ہمارا یہ باہر سے ہمارا عظیم پاکستانی یہ بھجواتا ہے وہاں سے ریمیٹنس. باقی جو 20-25 بلین کا گیپ ہے، اگر ہم اسکلڈ ہنرمند لوگوں کو باہر بھجوائیں گے، قطر میں، سعودی عربیہ میں، UAE میں اور دوسرے ممالک میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. میں آج اس ادارے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بہت میرے لیے اعزاز ہے کہ اتنے عظیم اسٹوڈنٹس، ٹیچرز کے سامنے میں کھڑا ہوں. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی انتظامیہ کو. اور میرے لائق ابھی ہماری حکومت کو صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، لیکن میرے لائق کوئی بھی خدمت ہے تو اس مقصد کے لیے تمام وسائل آپ کی خدمت میں نچھاور کرنے کو تیار ہے. بالکل رانا صاحب نے سرٹیفکیشن کی بات کی. رانا صاحب پیسے دیں تو سرٹیفکیشن دنیا کی آپ کو مل جائے گی. اے کوالٹی سرویز اراؤنڈ دا گلوب، دنیا میں، لنڈن میں، سنگاپور میں، جہاں پر بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان کو آپ لیں کہ وہ سرٹیفکیشن
इनके हक में जाएगी। जब ये बाहर जाएंगे या किसी भी इदारे में जाएंगे तो इनके पास वो सर्टिफिकेशन होगी उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो इनकी जो तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, इनको इज़्ज़त भी ज़्यादा मिलेगी। तो फेडरल लेवल पर जो हमने पंजाब में किया था उसको एमुलेट करें उसी को, और MOUs एग्रीमेंट नहीं, उससे आगे जाएं और वहाँ इदारे यहाँ पर आ जाएं, पे देम एंड गेट द सर्विसेज। इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा और बाहर की जो कंपनियाँ हैं, बाहर के जो ममालिक हैं, उन सर्टिफिकेट्स को वो खुशदिली से कबूल करेंगे और उसका बहुत इन बच्चों को बेपनाह फ़ायदा होगा। यहाँ पर हमारी बेटी सिद्रा गुल तशरीफ़ लाई और मुमताज़ अली तशरीफ़ लाए चकवाल से। आप देखें कितनी मेहनत की इन बच्चों ने और दूसरे बच्चों ने। मैं समझता हूँ कि इनके वालिदैन इंतहाई लायक तहसीन हैं और उन्होंने जिस तरह अपने इन बच्चों की मुश्किल हालात में इनकी तालीमी अखराजात उनको अपना पूरा किया अपनी रिज़्क़ हलाल की कमाई से, और ये असातिज़ा जिन्होंने इंतहाई ज़ौक़ और शौक़ से इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैं सब आपको सैल्यूट करता हूँ। आप वाकई आप एक अजीम यहाँ पे लेकिन एक चीज़ की कमी यहाँ पर महसूस हुई, आपको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। ये मुझे समझ नहीं आई कि गार्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये गार्ड ऑफ ऑनर ये आपके लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे तो आपने पहले ही वज़ीर-ए-आज़म बनाया, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन जिस मुल्क के लिए आप अजीम मेमार हैं, जिस मुल्क को आपके हाथों से आपने बनाना है, असल में गार्ड ऑफ ऑनर के जो मुस्तहिक और उसके लिए आप हैं, उसके लिए इसलिए कि आपके दिलों में कोई खोट नहीं, कोई आप करप्ट प्रैक्टिस को आप दिल से आप उसकी मजम्मत करते हैं। और जब आप किताबें पढ़ते हैं और आप अलूम सीखते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारा माशरा इतना करप्ट क्यों है। नौजवान नस्ल से ज़्यादा करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोई और तबका नहीं है जो कि उसको अपना आनन फानन ख़त्म कर दे और अमानत और दयानत के निज़ाम को आगे लेके जाए। लिहाजा मेरी जनरल साहब आपसे गुजारिश है कि आइंदा जब भी कोई इन बच्चों के लिए एक तकरीब हो तो गार्ड ऑफ ऑनर को ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल आज चूँकि वो सिपाही नहीं आए इनको सैल्यूट करने के लिए, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपकी अज़मत को और आपकी दयानत और आपकी मेहनत। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।